سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. ملک صاحب سب سے پہلے آپ کا کامنٹ لوں گی. ندیم ملک صاحب کیا کامنٹ کریں گے؟ دو بڑی خبریں، آبنۂ ہرمز کا کھل جانا اور پھر افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہونے کی خبر جو کہ امریکی میڈیا بریک کر رہا ہے. دونوں بہت بڑی خبریں ہیں جی، کیونکہ ایران کے حوالے سے یہ تھا کہ ان کی ایک ریڈ لائن ہے، وہ اپنا افزودگی کا پروگرام تو ترک کرنے پہ آمادہ ہے سویلین یوز تک اس کو محدود کر کے، لیکن وہ یہ تھا کہ 450 کلو جو ان کے پاس 60% تک افزودہ یورینیم ہے وہ دینے پہ آمادہ نہیں ہے. تو بذات خود یہ بہت بڑی خبر ہے. اور دوسری طرف وہ جو سیز فائر کی ریمیننگ پیریڈ وہ ہیں تو جسٹ فیو ڈیز، لیکن ویری امپورٹنٹ اسٹیپ فارورڈ پیس کی ڈائریکشن میں ایک بڑا قدم ہے. آپ یہ سمجھیے کہ ایک قدم اٹھا لیا گیا امن کی طرف آبنائے ہرمز کو جو کھولنے کا اعلان ہے عباس عراقی صاحب کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیلڈ مارشل کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کالیباف کی اور باقی ایرانین سینئر آفیشلز کی، وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ کی طرف بڑھنے کا ایک عمل ہے، جس کی طرف یہ بڑا قدم دونوں ہم جو خبریں سن رہے ہیں، ایک آبنائے ہرمز کا کھل جانا، امریکہ سے یہ اعلان کہ وہ ان کے فروزن ایسٹس کو انفریز کر دے گا. تو اسی طریقے سے اگر ایران آمادگی ظاہر کرتا ہے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، تو میرے خیال میں جلد ہی ہمیں امریکہ سے سینکشنز ختم ہونے کا اعلان بھی جلدی سامنے آنا چاہیے، کیونکہ یہ سارا ایک ہی پروسیس کا حصہ ہے، مختلف اس کے مراحل ہیں، کون سا پہلے آتا ہے کون سا بعد میں آتا ہے، صرف اس کا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن اچھی بڑی پیش رفت ہے، امن کی طرف بڑی پیش رفت. جی صحیح، ٹھیک ہے. ملک صاحب ساتھ رہے گا. ڈاکٹر جمیل خان صاحب بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائے گا، جیسا کہ ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ امن کی طرف ایک بڑا اہم قدم ہے یہ، اور یہ قدم اٹھایا ایران نے. ثالثی کا کردار پاکستان نے ادا کیا. ہمارے فیلڈ مارشل تہران میں موجود ہیں. سر ہمیں یاد ہے کہ گزشتہ رات ایک بڑی ملاقات ہوئی تھی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی اور فیلڈ مارشل کی. اسی ملاقات کا نتیجہ ہے یہ؟ جی، اس ملاقات کے علاوہ بھی اور بہت ساری ملاقاتیں یقیناً ہوئی ہیں ایران میں جب فیلڈ مارشل گئے، اور سب سے کلیدی دورہ یہی تھا. اور ملٹری ڈپلومیسی کی یہ جو موو ہے اور یہ جو کامیابی ہے، اور جس انداز میں اس کامیابی کو یہاں تک ملٹری ڈپلومیسی کی وجہ سے پہنچایا گیا ہے ٹریڈیشنل ڈپلومیسی نے، وہ ٹیکسٹ بک میں اب پڑھایا جائے گا. کیونکہ یہ دنیا کا ایک چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، دور حاضر میں یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. دنیا سوچ نہیں سکتی تھی کہ آبنائے ہرمز یہ تو ایٹم بم سے زیادہ پرابلم کریٹ کر گیا. آبنائے ہرمز بند ہونے سے پوری دنیا درد میں آ گئی، اچانک درد میں آ گئی، معیشت خراب ہونا شروع ہو گئی، ریسیشن شروع ہو گیا. یہ آج کی بات ہے، IMF کہتا ہے ریسیشن شروع ہو گیا ادھر سے. اور یہ کب تک اور معاملات یہ خراب ہوتے رہتے. صرف ایک آئل کی پرائس نہیں تھی، ہیلیم کی وجہ سے دنیا میں جتنے حصے پرزے اور الیکٹرانک آئٹمز ہیں، الیکٹرک کارز ہیں، ان کے مسائل پیدا ہو گیا. سلفر کی وجہ سے تانبا پیتل جو ہے اس کو پروسیس کرنا بند ہوا، جس کی وجہ سے بہت سارے الیکٹرانک اور اس کے علاوہ وہیکولر جو ہماری پوری موومنٹ بند ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرٹیلائزر جو 30% ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں بوائی کا زمانہ ہے امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں، اور اس میں اگر ان کو فرٹیلائزر نہیں ملتا ہے تو 30% قحط تو ویسے ہی پڑنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو ساری چیزوں کا اگر احاطہ کریں، اور اگر آپ بات کرتے ہیں ایران کی، آپ کی چینل پہ میں نے کہا تھا کہ آبنائے ہرمز کو کھولنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہی انریچمنٹ کا اور 450 کلو گرام 60% جو افزودہ مٹیریل تھا اس پر آ کے بات اٹکی ہوئی تھی، اور وہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کے چینلز پر. اور باقی یقیناً آپ کے جو تجزیہ نگار ہیں بتاتے رہے، وہ یہ کہ اسرائیل بھی اسی پر اٹکا ہوا تھا. اگر 2015 کی بات کریں یا اب کی بات کریں یا اس سے پہلے کی بات کریں تو نیتنیاہو اسی بات پر بضد تھا انریچمنٹ پر. لیکن ہوا کیا؟ ایک تو ہماری کوششیں کاوشیں، جو ہماری اڑان جو فارن پالیسی کی شروع ہوئی، جس سے ایک اعتماد بنا، اس اعتماد کے بعد یہ ہمیں موقع ملا، اس موقع کو ہم نے خوش اسلوبی سے نبھایا. اور خوش اسلوبی سے نبھانے میں ہم نے دنیا کو بتایا کہ ملٹری ڈپلومیسی کتاب میں تو پڑھائی جاتی ہے، اس کا پریکٹیکل انداز یہ ہے، یہ ہم نے دنیا میں بتایا. اور اب جس طرح میرے دوست عبداللہ گل صاحب فرما رہے تھے، دنیا میں 3 جنرل آج تک ہیں دنیا کی تاریخ میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو یہاں پر روکیں گے. ایک بڑا ٹویٹ آ رہا ہے جس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کھولنے پر ایران سے اظہار تشکر، شکریہ ایران. امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر یہ پیغام جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں
کہ ٹرمپ کا اپنے ہرمز کھولنے پر ایران سے اظہار تشکر. سپر پاور امریکہ جس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے باقاعدہ ایران کا شکریہ ادا کیا ہے. لکھ رہے ہیں کہ شکریہ ایران. امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر یہ پیغام جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اور ٹرمپ کا آپ نے ہرمز کھولنے پر ایران سے اظہار تشکر. یہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے شکریہ کیا ہے وہ ٹویٹ اس وقت سما اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے اور باقاعدہ طور پر ایران کا شکریہ ادا کیا گیا ہے. کی جانب ایک قدم ایران نے اٹھایا, اس کا ثالث ہے پاکستان اور اس پر اب شکریہ ہمیں کرتا نظر آ رہا ہے امریکہ. اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بتا رہے ہیں آپ نے ہرمز کی ذرا ڈیٹیل. آپ نے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے. آپ نے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی لائیو ٹریکنگ اس وقت سما اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے. یہ لائیو ٹریکنگ ہے یعنی جہازوں کی لائیو ٹریکنگ شروع ہو گئی ہے. اس پہ ہمیں الحمدللہ اس لیے کہنا چاہیے کیونکہ اس سے معیشت بہت متاثر ہو رہی تھی, ریسیشن بڑھ رہا تھا, دنیا کی معیشتیں تباہی کے دہانے پر تھی اور پاکستان کی ثالثی کی کوشش اس طریقے سے کام آئی کہ آپ نے ہرمز جس کو کہا جا رہا تھا کہ کھولا جائے اب الحمدللہ وہ کھل چکی ہے اور آپ نے ہرمز پر اس وقت لائیو ٹریکنگ جاری ہے جس کے مناظر سما اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے. ندیم ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہے. ملک صاحب یقیناً یہ وہ لمحہ ہے جس میں میں بھی شکر ادا کر رہی ہوں اور بہت سارے لوگوں نے بھی کیا ہوگا کیونکہ معیشت کو نقصان پہنچ رہا تھا, ریسیشن بڑھ رہا تھا, لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو رہے تھے اور ہر ملک کی ایک ہی کوشش تھی کہ یہ کھل جائے اور پاکستان کی کوششیں, پاکستان کی ثالثی آج کام بھی آ رہی ہے. شکر ہے کہ ٹرمپ کے منہ سے کوئی اچھے الفاظ نکلے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کی کوششوں سے صرف مارکیٹ میں آگ ہی لگتی رہی ہے, تباہی ہوتی رہی ہے. تو اگر کوئی اچھے الفاظ ان کے منہ سے نکلے ہیں تو اس کا بھی شکریہ ادا ان کا بھی کرنا چاہیے کہ بہت مہربانی آپ کی. ٹرمپ کے جتنے بیانات تھے اس سے آئل پرائسز دنیا میں ان کو آگ لگی ہوئی تھی. تو ابھی مجھے کسی نے ایک چھوٹا سا کامنٹ شیئر کیا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا ٹرمپ کے بیانات سے $100 کے اوپر تیل کی قیمت گئی تھی, عباس عراقچی کے ایک سٹیٹمنٹ سے 10% نیچے آ گئی ہے. تو اٹ از ویری سگنیفیکنٹ. $100 سے سیدھا 85 پہ آ گئی ہے, کوئی 10-12% ڈکلائن آ گئی ہے. آج ان کے ایک ٹویٹ کے بعد یہ عباس عراقچی کے پچھلے لاسٹ فیو منٹس یا آورز کپل آف آورز کے اندر ہی 10% ریڈکشن ہے انٹرنیشنل آئل پرائسز میں. WTI جو امریکی خام مال, امریکی منڈی کا تیل ہے, اس کی قیمت میں اتنا ڈکلائن ہے. تو یہ پیس کی طرف جیسے جیسے ایک قدم اٹھائیں گے ویسے ویسے مارکیٹ سٹیبلائز ہونی شروع ہو جائے گی. ایک دم سے دوبارہ $60 پہ تو جانے کا امکان نہیں ہے, اٹ ول ٹیک سم ٹائم, لیکن مارکیٹ میں استحکام آنا شروع ہو جائے گا. وہ جو روزانہ 100 سے اوپر جاتی تھی, 102, 104, 110 کو ٹچ کرتی تھی, اگر یہ پیس ایگریمنٹ جلد سائن ہو جاتا ہے تو ہوپ فلی یہ بلو 80 سیٹل ہو جائے گی پرائس کسی لیول کے اوپر. ٹرمپ کے بیانات سے ایک چیز اور بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بڑی سنکرونائز سٹیٹمنٹس ہیں. ایک اعلان آتا ہے تہران سے تو دوسرا اعلان آتا ہے واشنگٹن سے. تو یہ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. میرے خیال میں یہی وہ پرپوزل ہے جو فیلڈ مارشل نے واشنگٹن کو بھی دی ہے اور یہی وہ پرپوزل ہے جو انہوں نے تہران کو بھی دی ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ کریں ایک دوسرے کے ساتھ, ایک ایک قدم اٹھائیں, پیس کی طرف بڑھیں. ایک ایک قدم آگے بڑھیں گے تو دوسرے کو اعتماد آئے گا. تو یہ عباس عراقچی کی اسٹیٹمنٹ کے فوراً بعد ادھر سے اگر شکرن کا بیان آ گیا تو اب توقع رکھیں کہ باقی بھی کچھ اچھے بیانات سامنے آئیں گے جس میں ایسیٹس کو ڈی فریز کرنا اور سینکشن کی ریموول بھی شامل ہے. تو بڑی اچھی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اللہ کرے کہ یہ پیش رفت صحیح سمت میں ہی آگے بڑھے. درمیان میں ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ جو اسپوائلر ہے بہت بڑا اسرائیل, وہ کوئی ایسی سازش نہ کرے کہ کوئی مسائل پیدا کر دے. بہت تیزی کے ساتھ انہیں اب آگے بڑھ جانا چاہیے, زیادہ اس کو تاخیر کا شکار نہیں کرنا چاہیے.